سامعین اکرام، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين نستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثها منها كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إنك على خلق عظيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے مکی جناب محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کی ہدیہ نچھاور کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، میں نے ابھی جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، انک علی خلق العظیم، قرآن مقدس پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کے بارے میں، اخلاق، محبت، پیار کے بارے میں قرآن عظیم کہتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ اگر مومن مسلمان کو کامیابی، فلاح دنیا اور آخرت میں چاہتا ہے تو اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ان کی زندگی کو اپنانا ہوگا،
ان کے اخلاق اسوۃ الحسنہ پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہی وہ راستہ ہے جس میں مسلمان کو، انسان کو بلندیوں کے درجے تک لے جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ کسی انسان کا، کسی لیڈر کا نہیں، کسی دنیا والے کا نہیں، بلکہ یہ ساری کائنات کے رب کا فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت دے کر کے پیدا کیا ہے۔ اور انسان کی فلاح اور کامیابی کا راز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پہ ہے، ان کی زندگی کے طور طریقے کو اپنانے میں ہے۔ اگر ہم فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اور اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے راستے کو اپنانا ہے، تب انسان کو فلاح اور کامیابی ملے گی۔ اور ہمیں ایسے پیغمبر کے راستے پہ چلنا ہے جن کی اخلاق اور حسن کی، پیار اور محبت کی گواہی دشمن بھی دیتا ہے، جن کی اخلاق کی گواہی گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی، جو ہمیشہ ساتھ رہنے والی، اور جو ہر تکلفات سے دور ہٹ کر کے زندگی گزارنے والے میاں اور بیوی ہیں۔ ہر جگہ وہ تکلف کریں گے، مگر گھر کے اندر میاں اور بیوی کے درمیان کوئی تکلفات نہیں رہتے۔ شوہر کے ہر حالت، ہر کردار سے بیوی واقف رہتی ہے، اور اگر وہ بیوی گواہی دے دے اپنے مرد کے بارے میں اچھائی اور برائی میں، تو وہ سب سے بڑی گواہی تسلیم کی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج زندگی میں سب سے پہلے آنے والی خاتون اور تجربے کار خاتون، مالدار خاتون، دو شوہروں کے ساتھ زندگی گزار کے آنے والی خاتون، جس کو ہم حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، مالدار بھی ہے، تجربے کار بھی ہے، اور ازواج زندگی گزار کے آنے والی ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے بھی وہ عورت واقف ہے، دیکھتی ہے، اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی ساتھی ہے۔ اب اس عورت سے پوچھیں کہ بتاؤ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت، ان کا حسن اخلاق کیسا ہے؟ اب وہ عورت کیا جواب دیتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبوت کے گھر سے نکلتے ہیں، اپنا کچھ سامان لیتے ہیں، کھانے پینے کا سامان، مکے کے باہر جنگلات میں، پہاڑی کے اوپر غار ہیرا میں جاتے ہیں، کئی رات وہاں اللہ کی عبادت کر کے گزار دیتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ایک دن میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ میں اللہ کی عبادت میں تھا، غار ہیرا میں تھا، اچانک ملکوت، فرشتوں کا سردار، سید الملائکہ جبریل آمین نازل ہوتے ہیں اور میرے گلے سے لگاتے ہیں، اپنی طرف معانقہ کرتے ہیں، زور سے 3 بار مجھے اپنے سینے سے کھینچتے ہیں، اور
اقرا کی چند پہلی آیات پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ ایسے عالم میں نے اس سے پہلے جبرائیل کو دیکھا نہیں تھا، ملائکہ کو پہلے میں نے دیکھا نہیں تھا۔ جب یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا تو میرا دل لرزنے لگا، کانپنے لگا، میں ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ صورت وحی الہی جو پہاڑ پہ نازل ہو تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسی بھیانک اور ایسی جبریل آمین صورت لے کر کے آئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے اندر دہشت طاری ہوئی، اور جب کچھ افاقہ ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچے، ٹھنڈ سی محسوس ہوئی، اپنی بیوی خدیجہ سے کہا مجھے کملی اڑھا دیجئے۔ کملی اڑھا دی گئی۔ جب کچھ سکون ہوا، کچھ دہشت کم ہوئی تو سارا منظر غارِ حرا کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا اور کہا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، کیونکہ وہ ایسی ہیبت ناک اور پہلی وحی تھی، جبریل آمین لے کر کے آئے تھے، وہ بھی غارِ حرا میں۔ کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ اللہ آپ کے ساتھ ایسا ناحق نہیں کرے گا، آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ غریبوں کے حامی ہیں، آپ یتیموں کے مددگار ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ امین ہیں، آپ ساری دنیا کے اور تمام غریبوں کے رہبر ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ یقین رکھنے والے ہیں، آپ اللہ کی دعوت دینے والے ہیں، آپ کو اللہ کہیں بھی اور کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہہ رہی ہیں، ان کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ کی دلیل پیش کر رہی ہیں، کیونکہ جب کہیں دعویٰ ٹھوکا جاتا ہے تو اس کے لیے دلیل ہونا، تو یہ دلیل حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کی پہلی بیوی دے رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا خلق عظیم اخلاق قرآن مقدس کے مطابق ہے، جیسا جیسا قرآن میں فرمان کیا گیا، جیسا جیسا قرآن بتا رہا ہے، ان کی زندگی کا اخلاق اور پیار اسی طریقے سے ہے۔ اس کے خلاف ایک بال کے لاکھوں ٹکڑے کیے جائیں، اس کے ٹکڑے کے برابر بھی قرآن کے خلاف ان کا حسن اخلاق نہیں ہے۔ پورا کا پورا قرآن ہے ان کا اخلاق اور محبت۔ ایک بی بی کی گواہی ہوئی، نوکروں سے، کام کرنے والے غلاموں سے پوچھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زندگی میں 10 سال خدمت کی ہے، ان کے گھر میں 10 سال تک کام کیا ہے، مگر 10 سال میں آج تک مجھے کبھی اف نہیں کہا، اور نہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں مہمان ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ برتن لے کر کے آئے۔ اس زمانے میں مٹی کے برتن چلتے تھے، مٹی کے برتن پلیٹیں لے کر کے آ رہے تھے، پلیٹ گر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ازواج محترمات نے کچھ غصے کا اظہار کیا، مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نہیں، یہ برتن بنے اس لیے ہیں کہ یہ ٹوٹے گا، یہ بنائی اس لیے گئے ہیں کہ یہ ختم ہوگا، انسان پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ مرے گا، دنیا میں جو چیز تیار کی جاتی اسی لیے کہ یہ ختم ہو کر کے رہے گی۔
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق اور محبت ہے۔ یہی اخلاق اور محبت کی زندگی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، اپنے کردار کو سنوارنے کی، اپنی سیرت کو سنوارنے کی، اپنے گھر میں اور اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، فلاح دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ صحابہ اکرام نے سیرت مصطفیٰ کو اپنایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذلیل القدر بندے ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے ذلیل القدر صحابی اکرام ہیں، اور ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جنتی ہے۔ ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق اعظم ہوتا۔ وہ صحابی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے ہوئے 1,24,000 صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ مگر عمر فاروق اعظم وہ صحابی ہیں، وہ شخص ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے مانگ کر کے دیا تھا کہ پروردگار عالم مجھے عمر دے دے تاکہ عمر کے صدقے میں اسلام کی بلندی ہو۔ تو پیارے آقا نے عمر کو مانگ کر کے لیا تھا۔ وہ عمر جو آدھی دنیا میں حکمراں حکومت کرنے والے، آدھی دنیا کے بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین، اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے بعد اپنے تخت میں جب بیٹھتے ہیں، انصاف کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور ان کا تخت، ان کا چیئر، ان کی کرسی کیسی رہتی ہے؟ اتنا بڑا بادشاہ، سونے چاندی کا ڈھیر، ایسے لگتا تھا مسجد نبوی کے صحن میں جب سونا چاندی رکھا جاتا تھا تو ایک آدمی اگر ادھر ہے اور ایک آدمی ادھر ہے تو ادھر والے کو ادھر دکھائی نہیں دیتا، ادھر والے کو ادھر دکھائی نہیں دیتا، اتنا سونا چاندی کا ڈھیر لگ جاتا تھا۔ وہ امیر المومنین، عجب گھر کا حال دیکھیے، قمیص جو پہنتے ہیں تو چھوٹی قمیص پھٹی ہوئی ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، جوتا پہنتے ہیں سلے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے سیرت مصطفیٰ کو اپنایا ہے، مصطفیٰ کے طور طریقے کو اپنایا ہے۔ ایک مرتبہ غنیمت مال تقسیم ہوا، سب کو دے دیا گیا، امیر المومنین کو بھی ایک قمیص کا کپڑا آیا اور ان کے بیٹے کو بھی قمیص کا کپڑا آیا۔ تو امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا کپڑا اور اپنا کپڑا دونوں ملا کے ایک قمیص سلا لیا۔ وہ پہن کر کے جب باہر آئے تو لوگوں نے سوال کیا، امیر المومنین آپ نے امانت میں خیانت کیا ہے، آپ نے ناانصاف کیا ہے، آپ نے کپڑا زیادہ لے لیا ہے، ہمیں کپڑا کم ملا ہے۔ ایک رعایا آدمی ایک بادشاہ سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے انصاف میں شک مت کرو، بلکہ پوچھو کہ یہ لمبا کپڑا کیسے ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا بھی کپڑا انہی کپڑوں میں ملا کر کے سلایا۔ سیرت مصطفیٰ یہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال نہ کر لے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اتنا خوف، یہ ڈر کیوں ہے؟ جن کے لیے جنت کی بصارت بھی ہو گئی،
جن کے لیے اتنا مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے عطا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت بخش دی، مگر وہ انسان خوف الہی سے کیسا لرزا ہے۔ سارا دن اپنی حکومت کی گدی کو سنبھالتے ہیں، اور گدی کیسی ہے؟ سونے چاندی کا گدا نہیں، تخت نہیں ہے، بلکہ مسجد نبی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے حکومت کرتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر فیصلہ سناتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، اور حکومت کتنی ہے؟ آدھی دنیا ہے ان کے ہاتھ میں۔ سارا دن حکومت کا کام انجام دیتے ہیں، اور رات میں بھیس بدل کر کے رعایا کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک مکان سے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ عمر فاروق کے ساتھ ایک غلام ہے، کہا دیکھو یہ بچوں کی رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ جب دیکھا تو ان کی ماں ہنڈی میں کچھ پکا رہی تھی، اور بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ پوچھا ماں کیا پکا رہی ہو؟ بولے کہ ہم 4 دن سے پھاکے سے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، یہ ہنڈی چولہے میں ایسے خالی چڑھی ہوئی ہے تاکہ بچے کو تسلی ہو جائے کہ کھانا پک رہا ہے، اور اسی بہانے سے بچوں کو نیند کا غلبہ طاری ہوگا اور سو جائیں گے۔ کل قیامت کے میدان میں عمر فاروق اعظم کا دامن پکڑ کر رب کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لرز گئے، کانپنے لگے کہ اے ماں، عمر کو کیا پتا، عمر کو کیا خبر کہ تمہارے گھر میں ایسا معاملہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا میں ابھی کچھ نہیں بولوں گی، قیامت کے میدان میں ہمارا انصاف ہوگا۔ عمر فاروق اعظم روتے ہوئے لرزتے ہوئے پورا حالات پوچھتے ہیں، اور جاتے ہیں، خود بیت المال پہنچے، وہاں سے آٹے کی بوری لیا، اناج کی بوری لیا، کچھ اشرفیاں لی، اور اپنے کندھے میں لاد کر، ذرا غور کریے، آج کا لیڈر نہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پہ چلنے والا، طریقہ مصطفیٰ پہ چلنے والا، زندگی رسول کو اپنانے والا صحابی امیر المومنین نے اپنے کندھوں پہ آٹے کی بوری اٹھائی، سامان لیا اور لے کر کے اس عورت کے یہاں پہنچ گئے۔ اتنا ہی نہیں، اپنے ہاتھوں سے آٹا کو گوندھا، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکائیں، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا۔ جب بچوں نے مسکرایا تو کہا ماں عمر کو معاف کر دینا، جو کہنا ہے یہیں کہہ لو، مگر قیامت کے میدان میں رب کے سامنے کچھ مت کہنا، امیر المومنین عمر کو معاف کر دو۔ عورت نے کہا آپ عمر کی اتنی پچ کیوں کھینچ رہے ہیں؟ عمر سے کیوں اتنا لگاؤ ہے؟ میں ضرور اس کی شکایت کروں گا۔ کہا اور رونے لگے، کہا کہ معاف کر دو عمر کو۔ تو عورت نے کہا کیوں؟ تو کہا یہ ناچیز، یہ بدقسمت انسان عمر آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں ہی عمر ہوں۔ عورت نے روتے چلاتے ہوئے اور وہ معاف کر دیا۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے ہمدردی، عاجزی، انکساری، محبت اور پیار، یہ اسلام سکھا رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان کا یہ عالم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا سید الملائکہ جبریل آمین اگر میرے عمر کی فضیلت 950 سال تک بیان کرتے رہے، 950 سال تک عمر کی فضیلت بیان کرتے رہے، تو بھی جبریل آمین 950 سال تک ان کا بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے سیرت مصطفیٰ کو اپنایا ہے، زندگی رسول کو اپنایا ہے، ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ مسلمان قوم کو تو فخر کرنا چاہیے۔ ایسی ایسی ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کی جھولی میں ڈالی ہے۔
مگر ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ان کے نقش قدم کو اپنائیں، ان کی سیرتوں کو اپنائیں، ان کے طور طریقے کو اپنائیں، تو ہماری بھلائی دنیا میں بھی اور آخرت میں انشاءاللہ ہوگی۔ آج ہم نے اللہ کی ذات سے توکل، اللہ کی ذات سے بھروسہ اپنے آپ سے نکال دیا ہے۔ آج ہم نے دنیا کا ہی توکل، دنیا کے ہی اوپر بھروسہ رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے آج دنیا میں انسان بے بسی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، ظلم و ستم کے عالم میں اور ڈر کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ کو چھوڑا، اللہ کی ذات سے توکل کو چھوڑ دیا۔ آج ہم کسی انسان سے کہے نماز کے لیے آئیے، وہ کہے گا کمائے گا کون، کام کون کرے گا، کھائیں گے کیا، کھلائیں گے کیا، بچوں کو پالیں گے کیا۔ یہی تو ہے توکل ہمارا اللہ کی ذات سے اٹھ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے، اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے اولاد پیدا کر دے، اگر وہ چاہے بغیر باپ ماں کے بھی اولاد پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے، بغیر ماں کے حضرت آدم کو پیدا کیا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ کی ذات پہ توکل اور اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھنا ہر مومن مسلمان کا یہ پہلا فرض اور یقین ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پہ بھروسہ رکھنا یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے سیکھیے۔ اور ہمارا بھی ایمان وہی، اسلام وہی، ہمارا رب وہی، قرآن وہی ہے، مگر ہمارا ایمان، ہمارا توکل، یقین کہاں چلا گیا؟ آج ہم نے سارا کا سارا معاملہ دولت اور دنیا کے اوپر رکھ دیا ہے۔ اللہ کی ذات سے یقین اور بھروسہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آج دنیا خالی بھارت میں ہی نہیں، ساری دنیا میں مسلمان پیسا جا رہا ہے۔ اللہ کی ذات سے توکل ہٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو صندوق کے اندر بند کر کے اور دریا میں چھوڑ دے۔ ماں کے دل میں یہ بات رب نے ڈالی۔ اب بتائیے کوئی ماں اپنے بچے کو صندوق کے اندر، بکسے کے اندر رکھ سکتی ہے؟ یہ کہے گی یہ دم گھٹ کر کے مر جائے گا، آکسیجن نہیں ملے گا، یہ مر جائے گا، اور پھر دریا میں ڈالنا ہے۔ وہ بھی ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دریا میں ڈالے گی۔ اللہ کے اوپر یقین تھا، اللہ کی ذات پر توکل تھا کہ جب یہ میرا رب کہہ رہا ہے تو ضرور سے ضرور اس کی حکمت اچھی ہی ہے۔ ماں نے صندوق میں بند کیا، دریا میں چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اسی موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کے گھر میں ان کو پرورش کیا۔ یہ رب کی حکمت ہے، ہم اور آپ کی عقل وہاں تک نہیں جا سکتی۔ یہ رب کے کرشمہ اور رب کی حکمت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اب اسی سے مقابلہ ہے، جس کے گھر میں پرورش کیا اسی سے مقابلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا، جب مقابلہ ہوا جادوگروں سے، بڑے بڑے سانپ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، منہ پھاڑے ہوئے کھڑے ہیں، انسان کو زندہ نگل جائے گا، بڑے بڑے سانپ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تنہا ہیں اور ایک لکڑی ہے ان کے ہاتھ میں، ایک لکڑی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ دیکھیے، لکڑی ہاتھ میں ہے، سامنے سانپ ہے۔ اب اگر ہمارے اور آپ کے سامنے سانپ ہو، لکڑی ہو، تو ہم وہ لکڑی سے کیا کریں گے؟ سانپ کے حملے کو بچائیں گے، سانپ کو ماریں گے،
یا اس سے حملہ کرنے سے ہم اس لکڑی کے وجہ سے، لاٹھی سے، ڈنڈے سے بچنے کی کوشش کریں گے، مگر اللہ نے کہا ہے اے کلیم یہ جو تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے، سامنے سانپ ہے، مگر تو لکڑی کو پھینک دے۔ اللہ نے کہا لکڑی پھینک دے، یہ جو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، عصا ہے، اسے پھینک دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑی کو پھینک دیا، سامنے سانپ ہے، لکڑی ہاتھ میں ہے، کہا پھینک دے تو پھینک دیا۔ کیوں پھینکا؟ اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہے کہ یہ جب میرے رب کا حکم ہے تو اس میں حکمت ہوگی، بھلائی اور کامیابی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑی کو پھینک دیا، وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں ہیں، پیچھے فوج ہے فرعون کی، ساز و سامان کے ساتھ کئی ہزاروں کا لشکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا لشکر ہے، اور آگے آگے موسیٰ علیہ السلام، پیچھے پیچھے فرعون کے لشکر چلا آ رہا ہے۔ سامنے دریا آ گیا، اب کوئی راستہ نہیں ہے، جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اب مارنے سے، قتل کرنے سے، جنگ سے کون روک سکتا ہے؟ مگر نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا، بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر، دریا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب کوئی راستہ نہیں، اللہ نے کہا اے موسیٰ اس جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، اس لکڑی کو پانی میں مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں مارا، 12 راستے وہاں دریا نے دے دیا اور یہ پار ہو گئے۔ اللہ پر یقین اور بھروسہ جیسا ہمارا مضبوط ہوگا، اللہ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ویسی ہوگی۔ آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہہ رہا ہے مومنوں، ایمان والوں، مسلمانوں، آؤ میرے گھر میں، مسجدوں میں آؤ، نماز پڑھو، اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے سجاؤ، تمہیں کامیابی ملے گی۔ ہم کہتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا، اللہ کہہ رہا ہے مومنوں میری عبادت کرو تمہیں فلاح ملے گا، کہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اے مومنوں اپنی زندگی کو سنوارو، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہوئی ہے، بعد میں دیکھیں گے، جب بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جائیں گے، قدم رکھیں گے، جب دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں بار بار اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، مخاطب ہو رہا ہے، مگر ہم اور آپ ہیں کہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب اپنے مالک حقیقی کے حکم کو نہیں مانیں گے تو پھر ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا؟ جیسے آپ اور ہم اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا کیسا معاملہ ہو رہا ہے، اپنے لیے بھی تیار رہیے، کیونکہ ہم اور آپ ہیں جو اللہ کی عبادت سے دور ہیں، اللہ کے فرمان سے، قانون سے دور چلے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی یورپی مغربی تہذیبوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی ہم اپنے لیے بھلائی اور کامیابی سمجھتے ہیں، مگر اسلام جو ہمیں حکم دے رہا ہے اسے ہم بہت گرا سمجھتے ہیں، بہت بھاری سمجھتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ پر بوجھ سمجھتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے اسلام ہی اور یہ قانون اسلام ہی، اللہ کی سیرت ہی ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی ہے۔ مسلمانوں ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، سنبھل جاؤ، آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے راستے میں، اللہ کی بارگاہ میں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، سب کو، تمام مومن مسلمان کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔